اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عمر خیام کی دو رباعیات پڑھیں گے جو ہمارے سلیبس میں ہیں۔ پہلی رباعی جو ہے وہ ہے در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، آن را نه بدایت و نه نهایت پیداست. کس می نزندمی در این عالم راست، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، آن را نه بدایت و نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این عالم راست، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. میں پہلا مصرع ہے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ترجمہ، دائرہ کا مطلب ہے گول، سرکل۔ آمدن آنا، رفتن جانا، بدایت ابتدا، نہایت انتہا۔ دم زدن بات کرنا یا بات کہنا۔ راست یعنی سچ، کجا یعنی کہاں۔ در دائرہ‌ای یعنی اس دائرے کا، کہ آمدن و رفتن ماست، کہ جس دائرے میں ہمارا آنا جانا ہے، یعنی ہم جنم لیتے ہیں، پھر یہاں سے مر جاتے ہیں، پھر نئے لوگ جنم لیتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ تو یہ آنا کہاں سے ہے، یہ جانا کہاں ہے، یہ عمر خیام کو ایک دائرے کی صورت میں نظر آتا ہے، لیکن اس دائرے کا ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں ہے، یہ عمر خیام کو دکھائی نہیں دیتا۔ ان را یعنی اس کو، نہ بدایت نہ ابتدا و نہ نہایت اور نہ ہی انتہا پیداست ظاہر ہے، یعنی اس دائرے کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے، وہ فطرتاً انسانی عقل کو پتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ دینی علوم کا مطالعہ نہ کرے۔ اور انسان کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اس کی بھی فلسفی طور پر انسان کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ دینی علوم کو نہ پڑھے اور اس پر جو ہے ایمان نہ لائے، ایمان کی جو ہے حلاوت اس کو سمجھ میں نہ آئے۔ کس می نزن دمی در این عالم راست، کس یعنی کوئی، می نزن دمی کوئی یہاں بات نہیں کہتا ہے، کوئی دم نہیں مارتا یعنی کوئی بات نہیں کہتا، در این عالم اس دنیا میں، راست یعنی سچ بات، یعنی ہمارا آنا کہاں سے ہے، ہمیں جانا کہاں ہے۔ دراصل عمر خیام جو ہے چونکہ فلسفہ شکوک سے ہی شروع ہوتا ہے، شک سے ہی، ڈاؤٹ سے ہی فلسفے کی ایجاد ہوتی ہے، اور فلسفے کی بنیاد جو ہے وہ شک پر ہے۔ اس لیے جتنے بھی دنیاوی علوم عمر خیام نے حاصل کیے ہیں وہ ہر علم کو شک کے نظریے سے دیکھتا ہے، اسی لیے وہ لوگوں کی، مولویوں کی، اماموں کی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر دل سے یقین نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے فلسفی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس دنیا میں کوئی بھی سچ بات نہیں کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا آنا جانا ہے یہ کہاں سے ہے، اس بارے میں کوئی سچ بات نہیں بولتا ہے، جبکہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابتدا میں پیدا کیا ہے، تمام روحوں کو پیدا کیا ہے، پھر انسان کو پانچ منزلیں پار کرنی ہے، پھر جنت یا جہنم میں پہنچ جائے گا، جس کے مطابق اس کے اعمال ہوں گے اس کے حساب سے اس کو سزا و جزا ملے گا۔ یہ واضح ہے قرآن سے، احادیث سے۔ کہ ان آمدن از کجا و رفتن بھی کجاست، کہ یہ آنا کہاں سے ہے اور یہ جانا کہاں ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ کسی کی بات پر جو ہے یقین نہیں کرتا اور اس آنے جانے کو ایک معمہ سمجھ رہا ہے۔ انسان آیا کہاں سے ہے، جانا کہاں ہے، اس کو ایک راز کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تھی پہلی رباعی۔
اب دوسری رباعی جو ہے وہ ہے دنیا پر جو جب یہ فلسفی عمر خیام غور کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے. هر ذره که خاک زمینی بوده است خورشید رخی و زهر جبینی بوده است غرد از رخ نازنین با ارزم فشان برزم فشان که آن هم رخ و زلف نازنینی بوده است. هر ذره که خاک زمینی بوده است خورشید رخی و زهر جبینی بوده است گرد از رخ نازنین با ازرم فشان که آن هم رخ و زلف نازنینی بوده است. ہر ذرہ جو تم اس زمین کی خاک پر دیکھتے ہو یعنی جتنا بھی گھاس پھوس ہے پیڑ پودے ہیں جو بھی کچھ زمین سے اگتا ہے یا گرد کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہر ذرہ کے خاک زمینی بودا جو بھی خاک پر ہے مٹی پر ہے. خورشید رخی یہ سورج جیسا چہرہ و زہرہ جبینی بودس اور زہرہ ستارے جیسا ماتھا رکھنے والا انسان تھا. ایک محبوب تھا کسی زمانے میں کسی کے دل کا ٹکڑا تھا آنکھوں کا نور تھا. خورشید رخی یعنی اس کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا تھا جو آج تمہیں گھاس پھوس کی صورت میں نظر آ رہا ہے جو تمہیں گرد و غبار کی صورت میں نظر آتا ہے. یہ ایک زمانے میں زہرہ جبین یعنی اس کا ماتھا زہرہ ستارے کی طرح چمکتا تھا. غرد از رخ نازنین بارزم فشان یعنی فشاندن اٹھانا. غرد یعنی گرد اٹھاؤ اس نازنین کے چہرے سے یعنی اس گھاس پھوس کو جو تم دیکھتے ہو اس کو آرام سے بڑے نرم ملائم اندازے سے اس پر جو گرد پڑی ہے اس کو اٹھاؤ کیونکہ یہ جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ گھاس پھوس ہے گرد و غبار ہے گندگی ہے یا کچھ اور جو تمہیں نظر آ رہا ہے. کہ انہم رخ و زلف نازنینی بودست کہ انہم یعنی وہ بھی رخ و زلف رخ یعنی چہرہ زلف یعنی زلفیں نازنینی ایک محبوب جس کو کہتے ہیں نازنین وہ دست رہا ہوگا. یعنی ایک زمانہ تھا کہ یہ ایک خوبصورت چہرہ تھا اس کے بال بھی نازنین کے بال تھے. آج تمہارے سامنے غرد کی صورت میں گھاس پھوس کی صورت میں خاک کے ذروں کی صورت میں تمہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے ایک زمانے میں یہ بھی بڑے خوبصورت لوگ ہوا کرتے تھے. تو اس رباعی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عمر خیام اس دنیا کی عمر پر جو ہے غور و فکر کرتا ہے. یہاں جو نسلیں بسی ہیں زمینوں پر ان پر غور کرتا ہے اور ان پر غور کرنے کے بعد یہ زمین پر گھاس پھوس جنگلات پہاڑ دیوار دیکھتے ہیں گرد و غبار دیکھتا ہے اور اس بات پر یہ فکر مند ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب یہ بھی ہماری طرح انسان تھے ہماری طرح عاشق و معشوق تھے پھر مر گئے پھر صدیاں گزر گئی اب گھاس پھوس کی صورت میں زمین سے اگتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں پھر اگلے سال پھر اگتے ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب یہ شاندار لوگ ہمارے نظروں کے ان اپنے زمانے کے لوگوں کے نزدیک ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہاں جو ہے عمر خیام کی دو رباعیوں کو ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ.